ترک نہ کیتا ہو سی یعنی دنیا دے اندر جنہ دی عادت نماز پڑھن دی اللہ فرمائے دے میں خدا پیا گارنٹی دینا وہ دنیا وچ بھی کامیاب ہیں آخرت وچ بھی کامیاب ہیں بغیر نماز دے کامیابی ملدی نہیں تو جڑی کامیابی تلاش ودا کرے نے آ مسجد دے اندر رب دی بارگاہ وچ ہاتھ بد کے نماز پڑھ دنیا وچ بھی کامیاب تھی ویسے آخرت وچ کامیاب تھی ویسے اللہ اکبر اور اتھائی کہ اللہ اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول مبارک عرض کر دیوا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر جنہیں کو خلیفہ نبی سے خود نومینیٹ کی تھے تاریخ بغداد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارک انس بن مالک رلے بیٹھے باغ دا دروازہ بند ہے بڑی طویل روایت نبی سے اندر حضرت انس بن مالک کے اندر اور دروازہ بند ہے چار دیواری ہے دیوار اونچی ہے کوئی بندہ دیوار پھلانگ کے اندر نہیں آ سکتا اندر دروازہ بند ہے اندر یا نبی سے بیٹھے یا نبی سے صحابی حضرت انس بن مالک بیٹھے تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھڑ کے نبی سے فرمایا یا انس قم فافتح له وبشر بالجنہ وبشر بالخلافۃ من بعدی اے انس اٹھی وان دروازہ کھول جڑا بوا کھڑکے نہ کھڑے او کو وان کے آگ نبی سے یادن تے کو جنت دی مبارک ہوے میرے وصال تو بعد میرے مصلی دوارث تو ہو سے حضرت سیدنا انس بن مالک عرض کیتے یا رسول اللہ کیا تسا جان دے وے بارو کون آیا کھڑے نبی سے فرمایا ہاں میں تا جاندا تو نہیں جاندا میں دروازہ کھول حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں جب لے دروازہ کھولے سیدنا صدیق اکبر دی ذات کھڑی ہے میں جنت دی بشارت دیتی ہے حضرت صدیق اکبر جلال نہ لٹھے بھائی جنت دا مالک تا نبی سے تے تو جنت وڈے نہ کھڑے حضرت انس بن مالک دل دی گال سمجھ گئے ہاتھ بد کہہ دے سونا میں ذاتی طور تے جنت نہیں وڈے دا پیا حکم ملے پچھو صرف جنت دی بشارت نہیں نبی سے فرمائے میرے بعد خلافت دے حقدار بھی تو صحیح وے مصلی دے حقدار بھی تو صحیح وے لہذا میں خود بھی آدم میں محمد دا فیصلے میرے بعد میرے مصلی دے اگر کوئی کھڑ سی وہ سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہو سی یعنی اتنے پیارے نبی کریم علیہ السلام ہون اگر کوئی آکھے بھئی صدیق اکبر تا اللہ اکبر غاصباً علیہ باللہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ صدیق اکبر تا کہندہ حق کھا گئے ہیں تو کو سوچنے چاہیے ایک نہیں کروڑا حدیث ہو آکے دو جالی صلاۃ والسلام بیمار ہیں حضرت عائشہ صدیقہ دے پن یا رسول اللہ نماز کون پڑھاوے بلال مارو آدھا کھڑے طویل حدیث اشارتاً پیار سے کرے نا اب آپ کو تاکہ ذہن نشین تھی ونجے حضرت بلال اما عائشہ صدیقہ کھڑے آدھن سونا مارو بلال آیا کھڑے نماز کون پڑھاوے تو سا بیماری وے عالم بخار جندری وے نبی کریم علیہ السلام فرمائے ابو بکر کو نماز پڑھے سی اما عائشہ صدیقہ رو پیا سونا میرا بابا کمزور ہے توارے نال عشق بڑا کریں دے محبت بڑی کریں دے جنا تو آپ مسلح تے کہنا دیکھ سی میرے بابے ابو بکر دیا دھاڑی نکلوے سن لہذا عمر بن خطاب تھوڑا تکڑا جوان ہے عمر کو آنکھوں نماز پڑھاوے جنا اے اللہ عمر مشورہ دیتا نبی کریم علیہ السلام کو عمر بن خطاب دا نبی صحیح آپ نے اللہ اکبر دھڑکا دے کے یعنی جلال کے اندر فرمائے تو چاکھڑا چاہ دیئے میں نبی دا فیصلہ کالوی مسلح دا پہلے نمبر دے وارث ابو بکر ہے آج بھی پہلے نمبر دے وارث ابو بکر ہے لہذا میں بھاوے بخار ویچا نماز پڑھے سیدھا صدیق اکبر پڑھے چاہیے یہ حکم مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر کیا فرمائے فرمائے دن حدیث مبارک نبی سے لکھ کے جنہاں بیان پہ کریں دن نماز دی فضیلت کیونکہ پہلے دور دے اندر جتنے بھی خلفاء راشدین انہاں دا کم چاہا ممبر تو بیٹھ کے قوم کو خطاب بھی کریں دے ہن ساری رات یعنی ساری رات قیام کرے نا رب دی نماز پڑھ دیں اور سارا دی قوم دے فیصلے کرے نا قوم نواستے دی وقفان اور رات خدا دی عبادت واسطے وقف ہے انہاں دا ایک پل سایہ نہ ویندا رات کو خدا دی عبادت کرے ہن دی کو قوم دی خدمت کرے دے ہن اے تربیت ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھئی سمجھ آنی پہ یہ تعالیٰ چھوڑو ذرا محبت رہا سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر فرمائے اگر کوئی بندہ ایک دفعہ پورے قرآن کو ختم کرے اللہ صحیح او کو ایک حرف دے بدلے جنت دے اندر ایک محل عطا کرے سی اور جنت دے اندر اللہ اکبر جرے ویلے ویسی سجے کھپے اگو پچھو نور دے منار ہو سن اور نور دے منار دے رلے چمکدا دمکدا جنت چلا ویسی ایک قرآن دی برکت ہے یہ گال کر کے آپ نے فرمائے خدا میں کوئی توفیق دے وے میں ابو بکر ایک دی وچ 70,000 قرآن دا ختم کرا تے خدا میں کو ذری برابر ثواب نہ دے وے میں کو ارمان کہنا لگ سی اتنا جتنا ارمان میں کو نماز دے اندر تکبیر اولا چک ونجن دے لگ سی
اور تکبیر اولا چاہے یعنی تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر جنہوں تسا سا نماز دے اندر آنے یعنی اللہ اکبر ایک تکبیر تحریمہ آدن یعنی ہون سارے کام حرام پانی پیور حرام تکبیر تحریمہ آدن حرام کر دیون والی تکبیر جڑے چیزاں حرام یعنی اے او چیزاں تسا نماز دے اندر آگے پانی نہیں پی سکدے روٹی نہیں کھا سکدے ہن تو چاول یعنی کچھ کھا پی نہیں سکدے نہ دائیں دیکھ سکدے وے نہ بائیں نہ اگا نہ پیچھے ہن رب دی بارگاہ وچ کھڑے وے لہذا پورے خشوع و خضوع دے نال رب دی عبادت کرو رب دی تسبیح و تحلیل پڑھو اور رب دی بارگاہ دے اندر نماز ادا کرو میں کو لگ دیا آج مضمون ہے اوکھا لیکن میں اکھی نوٹ کے کر چھڑے نا تقریر تو سالہ چھوڑا محبت نال سبحان اللہ اللہ اکبر صدیق اکبر اور تکبیر تحریمہ چاہے حوالے دا ذمہ وار قبر دی کن تک میں لطائف المنن والاخلاق حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دا بہت عالم دین امام شعرانی کون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنو حدیث مبارک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بستر الراس بالعمامت او القلنسوت وینہا عن کشف الراس بالصلاۃ حدیث مبارک ذمہ واری قبر دی کن تک ہونے نقد و نقدی سودا لیکن کہیں دی ہٹ مقصود نہیں آباب دی توجہ دیوامن مقصود ہے اور آباب دی اصلاح کرنا یعنی توارے ذریعہ اپنی بھی اصلاح کرنا مقصود ہے نبی سے فرمائے کان رسول اللہ کان جرولے مزارت داخل تھیوے استمرار دا معنی پیدا کر دے یعنی نماز دا حکم کدا کدا روزے دا حکم کدا کدا اے حکم ہر ویلے بیٹھے رہنے بار بار بیٹھے آدن وال وال بیٹھے آدن وہ حکم چاہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر بستر الراس بالعمامت او القلنسوۃ وینہا عن کشف الراس فی الصلاۃ نبی سے فرمائے ننگے سے نماز نہ پڑھا ہے میں محمد عربی کریم رکیندہ پیا یا پٹکا پا کے نماز پڑھائے اب القلنسوا یا ٹوپی پا کے نماز پڑھائے جڑا بندہ ننگے سے نماز پڑھ سی اللہ ان دی نماز کو اپنی بارگاہ وچ قبول کہنا کرے سی نماز ہوتی ہے قبول تھی سن جڑا سر کج کے خدا دی بارگاہ میں نماز پڑھتا کرے میں پڑھی حدیث ہن سجنا تیری مرضی اعتراض کر سجنا تیری مرضی کنڈ والا مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ میں اپنے حصے دی بانگ دیتی میں نا تھوڑا کام میں نماز پڑھ سو تا اپنی قبر کو سونا کرے سو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا معمول ہے جر ویلے آپ اللہ اکبر رفع حاجت واسطے ونجن ہاں میرے پاک نبی کریم یعنی سادے جملے جٹ بندہ جٹا کے بندے نبی سے جر ویلے لیٹرین تشریف کے ونجن ہاں رفع حاجت واسطے بیت الخلا ونجن ہاں نبی سے یوں ویلے بھی سر دے تے پٹکا بدنا یا ٹوپی رکھے نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویت یا رسول اللہ تو سارا رفع حاجت واسطے بھی ویندے وے سر کج کے ویندے وے نبی سے فرمایا ہاں میں کو خدا دی بارگاہ وچ شرم آندی ہے کہ میں محمد عربی کریم رفع حاجت واسطے بھی سر ننگا نہیں ویندا ایک قوم کو تبلیغ پہ تھیندی ہے ایک قوم کو سیرت پہ سکھے دین پہ جڑا نبی رفع حاجت کتے بھی سر ننگا نہ ونجے اوندا امت سر ننگے نماز پڑھے خود روک کے فرمائے نے نماز جے کر خدا دی بارگاہ وچ چاندے وے قبول تھی وین بل ٹوپی پا کے نماز پڑھو یا پٹکے بعد کے نماز پڑھو روسے بیٹھے ہوئے اللہ چھوڑو ذرا محبت نال سبحان اللہ تکبیر اولا کنے گال جڑے پاسے آئیے اللہ اکبر صدیق اکبر اجاتا میں فاروق اعظم دا قول پڑھنے حضرت سیدنا عثمان غنی دا قول پڑھنے مولا علی حیدر کرار دا قول پڑھنے لطائف المنن حوالہ وال سنو لطائف المنن والاخلاق امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ انہیں مقدمے کے اندر واقع موجود ہے امام عبد الوہاب شعرانی فرمائے 40 سال میری نماز دی تکبیر اولا نہیں چکی 40 سال مسلسل نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑا بندہ 7 سال کوئی نماز ناغی نہ کرے تے تکبیر اولا کو پابندی نال ادا کرے 7 سال نبی سے فرمایا اللہ دی رحمتی واسپو سی مرد ٹائم خاتمہ ایمان تے تھی سی جڑا قبر چاسی اللہ دی رحمت پہلے استقبال کرنے کھڑی ہو سی اللہ اکبر ایک گارنٹی دیتی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام عبد الوہاب شعرانی فرمائے 40 سال میری تکبیر اولا نہیں چکی 40 سال دو بعد جرے ویلے میں بیت المقدس دے بوئے تے آیا میری تکبیر اولا چک گئی ہے یعنی پہلی رکعت مکمل ہو گئی امام دوسری رکعت تھے امام عبد الوہاب شعرانی رو کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریں اللہ آج اے جہاں کیڑا گناہ تھے جو میری تکبیر اولا چک گئی ہے بھائی بزرگان دین دی پہلی تکبیر چکے او خدا دی بارگاہ وچ رو پوین کدا تائمہ غور کیتے بھائی 40 سال تھی کہ نماز صرف جمعے دی پردے کھڑے ہیں نہیں توجہ کی تھی
نہیں توجہ کی بھائی میں کیا تھی نا بھائی میں کہیں کو ہٹ کرا میری کیا اوقات تمہارے قدمہ دے تلے جڑے چنکے پن انہاں دے برابر بھی میری ہستی تے اوقات نہیں ایک جملہ اوکھا ضرور ہے لیکن ہاتھ بد کے کیونکہ رسول اللہ دی شریعت کو دکھاونا بھی مقصود نہیں تمہارے دل بھی دکھاونا مقصود نہیں بھائی جڑے روٹی کھاون کیتے پہلی صف وچ آ باندن کراڈا سامنے جمعے چ پہلی صف وچ بیٹھے نماز چ پہلی صف وچ بیٹھے دل دکھاون مقصود نہیں فقط اتنا سمجھاون مقصود ہے عشاء دی نماز نبی سے پڑھا کے بھائی نماز نہیں تے بنا صحابہ جن یا رسول اللہ صاحب کو پڑھا کے بلا نماز چنی تھی خیر تے ہے نبی سے فرمایا صحابہ تو سچا دے جڑا خدا میں کو رزق دے اوندا دتا رزق کھاواں اوندا شکر ادا نہ کرو بھائی خدا میں محمد عربی کریم کو رزق دے اور اتھے کہ محدثین امت واسطے مسئلہ حل کر گئے مفسرین امت واسطے مسئلہ حل کر گئے فرمایا اللہ اکبر آقا دو جان علیہ السلام دی پوری زندگی دی خوراک ملاؤ پوری زندگی دی خوراک پوری زندگی دی اندے وچ مختلف آ رہا ہیں کچھ جادن 18 من کچھ جادن 15 من کچھ جادن 11 من پوری زندگی دی خوراک لیکن 11 من کو چلو میں چھوڑ دینا 15 من کو چھوڑ دینا آخری روایت دیا مجھے 18 من میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی 63 سالہ زندگی تے غذا 18 من تو آدھی ساڑی تا ہفتے دیئے نہیں سمجھے تو سا نہیں سمجھے تو سا بھائی مصطفیٰ کریم علیہ السلام اتنی کم غذا کھامن دے بعد بھی فرماویں میں تسا چاہ دے خدا دا شکر ادا نہ کرا میں محمد عربی کریم نماز پڑھتا ہی گل ہوا جڑا خدا میں کو رزق دے میں ہوں خدا دا شکر ادا کھڑا کرے نا اور امت کو ترغیب آپ جرے بلے رنن اللہ اجے جے کیڑا گناہ تھے میں عبدالوہاب شارانی دی تکبیر اولا فوت ہو گئی تکبیر اولا چک گئی ہے اجا روندے کھڑے نماز پڑھ کے چلے گئے ایک نورانیہ زلفہ والا گلے وچ نور دیا لاٹا پیا نکل دن آئے مونڈ دیا ترک کے آگے سی عبدالوہاب شارانی اٹھی امام بن میں مقتدی بن دا رب تے کو جماعت دا ثواب عطا فرما چھوڑے سی میں کہ سونا پہلے اپنا تعارف تک کراؤ انہاں کہ میرا نا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ ہے میں چوتھے آسمان تے بیٹھا می تیری تکبیر اولا چکی میں کو اللہ سے فرمایا ون میرے محبوب دے امت دے امتی دی عالم دین دی اور علم و حکمت دے ماہر دی تکبیر اولا چکی ہے تو مقتدی بن او کو امام بڑا میں خدا کو تکبیر اولا دا ثواب عطا فرما جڑے سا اتھے کہ حضرت امام ان جڑے سوالات پیدا تھے جڑے خدشات پیدا تھے بھئی نبی بھی چکھڑے عبدالوہاب شارانی اگو کھڑے نبی دی توہین نہیں اے نبی دا اللہ اکبر تو سا مقام بیان کی دے یا نبی دا شان گھٹائے میں کہ حضرت صاحب شاید کہ تو گال کو پورا سمجھ گنے ہاں نبی کریم علیہ السلام فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء العلماء انبیاء بنی اسرائیل جرب نبی سے آئین باقی نبیاں دی نبوت منسوخ ہو گئی ہون نبوت نبی سے دی قیامت تک مسلح نبی سے دے وارث نبی سے بھائی میری کار ہے وارث میں میری مرضی میں جے کو چڑھاواں میری مرضی جے کو چابی دیواں میری ملکیت میری شے ہے میں مالک میری مرضی سودے چلاواں میری مرضی بھی تے چلاواں میری مرضی چالی تے چلاواں میری مرضی میں کہیں کو بہل دیواں نہ بہل دیواں بھائی میں مالک کون پوچھ سکدے جڑا پوچھی او سیاںا بندہ نہ سڑی سی بھائی جڑی شے ملکیت ہوندی ہے او جویں چاہے استعمال کر سکدے ہن اللہ دی دتی ہوئی عطا دے نال اس اللہ اکبر مصلی دے وارث نبی سید قیامت تک مصلی دے وارث نبی سے رہنے نبی سے تو بعد کوئی نبی مصلی دے وارث نہیں بن سکدا قرب قیامت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسن امام مہدی بھی آسن لیکن مصلی دے عیسیٰ نبی کھڑے نہ تھے بلکہ امام مہدی کھڑے تھے عیسیٰ نبی مقتدی بن سن وجہ کیا ہے فرمایا نبی سے مصلی دے کھڑا گئے ہن صدیق اکبر کو اپنی امت دے علماء کو لہذا ہونا سا نبی مصلی دے نہیں سے کھڑ سکتے یا تا نبی سے خود کھڑ سن یا جے کو کھڑا گن سمجھئیے اللہ اکبر حضرت سیدنا امام عبدالوہاب شارانی دا عالم اور اردو اللہ اکبر تفسیر کبیر اسی آیت ضمن دے اندر الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون یہ آیت ضمن دے اندر حدیث مبارک ایک بندہ سیدنا صدیق اکبر دے دور دے اندر یعنی نبی سیدہ تازہ وصال با کمال تو بعد خلافت حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ایک بندہ مسجد نبی شریف جائے ڈاچی کھڑی ہے ڈاچی کو بدے سے جرے ڈاچی کو بدے سے گئے نماز پڑھن واسطے تسلی نال خشوع و خضوع نال نماز پڑھی سی جرے ویلے باہر ہوا ڈاچی کہندا ہے ڈاچی کوئی چور گھن گئے ڈاچی چوری ہو گئی اللہ پر کوئی کھول کے چلا گیا اے مسجد دے بوئے تے کھڑے آکھے سی اللہ تیرے محبوب دا فرمان ہے نماز خدا دی دتی ہوئی امانت ہے لہذا امانت خدا کو لوٹاؤ نماز پڑھو
میں تیری امانت تیرے حوالے کی تھی جلدی کر اللہ میری امانت میرے حوالے کر جڑا بندہ ایو کچھ علیہ سی ایویں لگ دے پرے دور کنے ڈاچی بھج دیا دیے بندے دے کول آ کے کھڑ گئی ہے برکت کچھ دیے برکت ساری دی ساری نماز دیے یعنی خشوع و خضوع دے نال نماز پڑھی سی اللہ سے سواری کو ہوندے کنے بھیج ڈاچی ہوندے کنے آ گئی باویں کوئی چرا کے کھل گئی فرشتہ کھنڈا ہے یا جیویں یہ اللہ دی طاقت نہ یا اللہ دی قدرت نہ آئی کیویں ہے اے نہیں پتا لیکن آئی کتھ گالو ہے ہی گالو کہ بندہ پکا نمازی ہاں نماز پڑھی سی خدا دی سچے دل دے نال اور اے جے بندیاں دے نمازاں قبول ہیں جڑا مسیح تے چاہے دنیاوی خیالات کو پرے بکا چھوڑے جڑا مسیح تے آوے تے ای نہ کہ کیڑا ویلا ہو سی مارو نکل سا المؤمن فی المسجد قد ساما کے فی الماء نبی سے فرمایا مومن کو مسیح تے ایویں چین آندے جویں مچھی کو پانی میں چینا دے نہیں توجہ کی دی تو اللہ اکبر اباب ذی وقار سیدنا صدیق اکبر فرمائے خدا میں کوئی طاقت رہے 70,000 روزانہ ختم کرا خدا ایک ٹکا ثواب نہ دے میں کوئی اتنا ارمان کرنا لگ سی جتنا میری تکبیر اولا چک بنے تو میں کوئی ارمان لگ سی حضرت سیدنا عمر بن خطاب دے بوئے تے جلو آپ نے فرمائے حضرت عمر بن خطاب اللہ اکبر کہیں فقیر کو جوڑا پواون وہ بڑا ثواب ہے جڑا اللہ دی رضا کیتے کہیں فقیر کو جوڑا پوے سی قیامت علی دیوار خدا 12,000 جنت دے جوڑے کو تحفے وچ دے سی بہت بڑا ثواب ہے اتھائی آپ نے ایک گال کر کے فرمائے خدا میں عمر بن خطاب کو توفیق دے پوری دنیا دے اندر میں عمر بن خطاب لوگیں کو جوڑے پواوا لیکن خدا میں کو ٹکے دا ثواب نہ دے اتنا ارمان کہنے لگ سی جتنا تکبیر اولا دے چک بنجرتے میں کو ارمان لگ سی اور سیدنا عثمان غنی ذوالنورین آج میلاد دی بز میں چامن والے احباب کوئی پیغام گھن کے بنجو بھئی یہ رسم پرانی ہو گئی میلاد دی بز میں چامنے میلاد دا لنگر کھاونے تے والا چڑا بجنے اللہ اکبر آج آؤ تو تے میں اپنی زندگی کو سدھاروں تو تے میں نماز والے پاسے آؤں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تو ویلا اچھے خدا کو راضی کرنے تا خدا دی بارگاہ ہاتھ بد کے جھوک پو جنا جھوک پو سے خدا دی رحمت بے بہائے تیرے سارے گناہ بھی دھوئی جو سن سارے مکالے بھی دھوئی جو سن اللہ دی رحمت داغدار بڑھ کے جنت علیہ رستے دوے دا پیا اسے صرف نماز کو پکڑ نماز پڑھ اللہ اکبر اباب ذی وقار پہلے تو نماز پڑھ دے نہیں سے بلا پڑھ کتے ہوں کپڑے توارے سارے دیکھن تو نہیں ہوں دے بھئی جنوالے جیڑا لباس بھئی میں محفلے چاہیا میں نماز سوٹ دھوتا ہویا پاتے ولا تو کوٹ پاتے پاگ بدی ولا جتی بھی پاتی ہے جی میں بھئی محفل وچ ویدا پیا لہذا محفل دے اندر تو سوی ہر بندہ میں آدے دنیا دا اصول ہے بھئی اباب ذی وقار جڑا کہیں محفل کو اٹینڈ کرنا صاف ستھرے کپڑے پا کے خوشبو لا کے کیا تھی کہ تو اکو ساکو نماز رب نال کلام تھی ون دا ویلا ہے نماز رب نال گالی کرن دا طریقہ ہے نماز قرب خدا ہے نماز قرب مصطفی ہے نبی سیدی اللہ اوپر روح مبارک ٹھر دی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھی مبارک ٹھر دن رب خود بھی راضی تھی دے رب دی رحمت وستی ہے تو آدے سارے کپڑے جڑے نماز میں چونے کدا محفل چ پا کے ویسوں نہ ویسوں بھئی محفل واسطے جڑا صاف کپڑے ہوون تا نماز پڑھنا ہو تو ول بھی صاف کپڑے پا کے آؤ پہلا حق خدا دی نماز دے جڑا نماز کیتے آؤ کپڑے بھی پاک تے صاف ہوون خوشبو لا کے آؤ خدا تواڈی نماز دا محتاج نہیں خدا تواڈے خلوص کو دے دے جدا خلوص جتنا ڈھیر ہوے خدا اتنا جلدی اودی نماز کو اپنی بارگاہ وچ قبول کر گندے تقریر تھی پئیے تالا چھوڑو جے کر شبینہ پڑھیندا پہ تا چپ کر بابو اللہ ذرا محبت نال سبحان اللہ سیدنا عمر بن خطاب اور عثمان غنی دا کیا قول ہے آپ فرمائیں کئے طالب علم کو کوئی بندہ 1 روپیہ دے وے خدا قیامت الجوار 1 روپے دے بدلے 9 لاکھ اندے درجے بلند کرے سی تے خدا میں عثمان غنی کو اتنی دولت دے وے مدرسے جتنے ہیں جڑے دین دے طالب ہیں انہاں کو 1 دی جاتے کروڑاں ہزار روپے دیوا لکھ روپے دیوا کروڑاں دیوا تے خدا میں کو 1 روپے دے ثواب نہ دے وے میں کو اتنا ارمان کہنا لگ سی جتنا میں کو تکبیر اولا دے چک بنجرتے ارمان لگ سی سنو مولا علی دا قول تے گال کو نیڑے لوں اللہ چھوڑو ذرا محبت نال سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر آپ فرمائیں جیڑا بندہ خدا دی راہ تے جہاد کرے تے ایک بندے کو مارے
اللہ اکبر بلا مارن والا جڑا مجاہد ہو سی اون دے جسم دے والا سمیت جتنے وال ہو سن اتنے والاں دی تعداد دے اندر اللہ کریم او بندے دے نام اعمال نیکیاں لکھ چھڑے سی اور رکو اللہ اکبر اون دے اوتے خدا دی رحمت واسف ہو سی خدا میں علی کو اتنی طاقت دے وے میں ساری زندگی جہاد کر کے کافراں کو کٹی رکھا ماری رکھا انہاں کو پھئی رکھا انہاں دے گچیاں گردن الگ کیتیاں وا تے خدا میں کو ایک تنکے دے برابر ثواب نہ دے وے میں کو ارمان اتنا کہنا لگ سی جتنا میں کو تکبیر اولا دے چک ونجن تے ارمان لگ سی حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ستے پن شیطان آگے حضرت آگے اٹھائے سے حسن بصری اٹھی نماز دا ٹائم تھی کہ جلدی کر نماز پڑھ تو امام حسن بصری میں ڈٹھے مولا علی دے شاگردان خاندان نبوت دے اندر پرورش تھئیے تربیت دیون والی ام المومنین زوجہ رسول محبوبہ رسول بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظات اور بی بی ام سلمہ دی تربیت خود رسول اللہ کی تھی او مقدس بی بیاں جڑی میری بھی ماں ہے تواڈی بھی ماں ہے تے ہر مومن دی ماں ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت کی تھی امام حسن بصری دی اور سبق پڑھے نے مولا علی کر ستے پہ شیطان آگے اٹھائے سی حسن بصری صاحب اٹھو نماز پڑھو آپ نے فرمایا خیر تے تو نماز دا ہوگا کڈن کنے ڈیون پہ گئے تے کو خیر تے تو نماز دا اعلان کرنا تیرا کام تے نماز کنے روکنا تیرا کام تا ہے اللہ اکبر بندے دی رکاوٹ پڑنا تو کدڑ کرے اٹھاور پہ گئے وہاں کہ آپ کو جانتا میں تواڈا بھلا کیتے اور تواڈا اللہ اکبر اپنا بھلا کیتے آپ کو جان میں تو کو اٹھایا ہی گالو ہے پچھلی رات تواڈی تکبیر اولا چکی ہے تے تسا ساری رات رنی رکھے تے میں ڈٹھے خدا تو کو 70,000 تکبیر اولا دے برابر ثواب ڈتے تے آج بھی چک ویندی تے تسا روگو ہاں اوہ تو ڈبل ثواب گھنوا جلدی کرو نماز پڑھو ایک دے بدلے ایک گھنو یعنی اگر نیکی چک ونجے نماز چک ونجے تے خدا دی بارگاہ وچ بندہ اتنا اللہ چھوڑے اللہ کیڑا گناہ تھے اج نماز چک گئی تے خدا دی بارگاہ وچ ہانج ڈھے پوے بس فقط اتنی گال دے اتے اللہ دی رحمت کو جوش آویں دے خدا چکی ہوئی نماز کو بھی اللہ اکبر پوچھ گچھ نہیں کریندا جڑا نادم تھی گئے شرمندہ تھی گئے اٹھی قضا چا پڑھ بخشن والی ذات میرے خدا دیے رب دی رحمت دا حقدار بنوے سے ہیں توجہ ہے میرا دل لا دے نماز دی فضیلت تے ایک حدیث بھائی پڑھا چاہ تو دل کیا دے اچھا مہربانی سے شکریہ اللہ تو کو اجر عظیم عطا فرماوے تے اللہ ساکو 5 وقت نماز دا عادی بناوے اللہ ذرا محبت نال آمین اب آوے جی وقار آقے دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جنہ دے بارے اللہ اکبر ہر کوئی سڑے دے تے صدا کھڑا دے دے لی خمسۃ النطفی بہا ہر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ثم الرداء ثم التقی ثم النقی ثم عسکری یا ہادیم مہدین یعنی امام الخاتمہ سیدہ زہرا جنہ دی نسل دے وچوں کائنات دے 12 امام بنے اور پہلا پتر امام حسن مجتبی قطبیت کبریٰ دے مقام تے فیض امام زین العابدین نماز کھڑے پڑھ دے پہلے دور دے اندر سالی ہونے ہن سالہ دن یعنی کانے دی چھت تے کانے دی دیوارہ لکڑ دی دیوارہ لکڑ دا کمرہ لکڑ دی چھت تے نماز کھڑے پڑھ دے نماز دے دوران سال کو بھا لگ گئی تے تو سیانے بندے بیٹھے ہوئے جرے ویلے خشک لکڑ کو بھا لگ گئے تو کیویں بھا پھیل دیے جڑا بھا پھیلیے لوگاں ڈٹھے ہونا کہ سارا امام کھڑے نماز پڑھدا تے بھا لگ گئی جلدی نار پانی بھر بھر کے بالٹیاں جرے ویلے بھا بجھے نہیں امام زین العابدین نماز پڑھدے رہ گئے نماز ترٹی نہیں سجے پاسے سلام بلائے نے کھبے پاسے ڈٹھے نے آسو پاسے سوا پئیے آگے نے خیر تے میاں سوا کہتی ہے سونا سال کو بھا لگ گئی کمرے کو بھا لگ گئی تا کو پتہ ہی کہیں نہیں فرمایا اسا عشق دی وڈی بھا وچ کھڑے آسے سا کو دنیا دی نکی بھا دا اندازہ ہی نہیں تھیا اے ہے زین العابدین دا کمال اور پیر علی دے کمال چاہی حضرت جناب علی جل مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک جنگ دے موقع دے اتے حضرت مولا علی دی پنی مبارک دے وچ تیر لگ گیا جڑا حکیم کٹیندا ہی مولا علی کو درسیندا ہی آپ نے فرمایا رکون میں کو وضو کر کے نماز پڑھنے جڑا وضو کر کے نماز پڑھن واسطے آئے تے نماز پڑھی نے اللہ اکبر حکیم تیر بھی کٹ گئے پٹی بھی رکھ دیے مولا علی حیدر کرار نماز قیام دی حالت دے اندر کھڑے رہ گئے جڑا نماز مکمل ہوئی بندے حیران سونا تو کو پتہ ہی نہیں لگا فرمایا اسا جڑا نماز پڑھ دے ایسا کو دنیا دی پرواہ تے پتا یعنی دنیاوی خیالات نہیں ہونے
دنیا دا خیال نہیں ہوتا دنیا اللہ اکبر سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا اللہ اکبر عالم چاہے بچپن دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیرت دیا ہر کتابہ دے اندر یہ واقعہ موجود ہے سیدہ زہرا بچپن تے اللہ اکبر آپ جر ویلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حرم مکہ شریف دے اندر موجود ہے سیدہ زہرا نبی سے کنے آندے پن رستے دے اندر ابو جال چوک وچ بیٹھ کے دوست دے نال پروپیگنڈا پیا کرے دے بے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو الیاذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دو آکے دو علیہ الصلوۃ والسلام دی تبلیغ دی وجہ تو لوگ بڑے بڑے مسلمان تھی دے پن لہذا محبوب دا اللہ اوپر قتل دا منصوبہ پیا بندا سیدہ زہرا جر ویلے گال سنیے عین سنا بابا صحیح ابو جال اپنے یارے کو اکٹھا کر کے ایویں بیٹھا دے نبی سے فرمایا پریشان نہ تھی وہ جلدی کرو لوٹا پانی دا بھر رہو میں محبوب دو جہاں وضو کرے نا سونا انہاں کنے تلوار ہے فرمائیو تو سامنا چاہنا مومن دا سب تو بڑا ہتھیار وضو ہے جڑا وضو کر کندے اللہ دی رحمت دے فرشتے اون دی حفاظت واسطے خدا خود مقرر کر چھڑے دے جڑا بندہ وضو کر کے راوے کو دشمن دا خوف نہیں ہوتا وہ دے حفاظت کرتے فرشتے اور حضرت سیدنا بلال جڑا معراج تے گئے واپس ہے حضرت بلال کو آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جی کیڑا عمل کرے نے میں جنت تیرے قدمہ دی آہٹ سنی کھسکار سنے حضرت بلال ہاتھ بد کیا کہ سونا مہربانی فرماؤ اے ساری برکت نسبت تہاڈی ہے میں ای تو سوا کچھ نہیں جاندا جیر ویلے میرا وضو ترٹے فوران وضو کر گنا یعنی جیر ویلے وضو ترٹے فوران وضو کر گنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جیڑے میرے امتی دے معمول ہوئے کہ وضو ترٹے تے فوران وضو بڑھا گنے او بندہ ہمیشہ اللہ دے رحمت دے حصار وچ ہوندے جڈا مرسی اللہ کو شہادت دی موت عطا فرمائے سی وضو دی برکت را اللہ اکبر او آباب ذی وقار امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں نماز اتنا اہم رکن ہے کہ آقا دو علیہ الصلوۃ والسلام جر ویلے آئے قالت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ودعتو صلی اللہ علیہ وسلم ودعتو مقہولا مدہونا مطیبا مختونا ساجدا للہ عز و جل رب دی بارگاہ میں سجدہ دیتے رہے پہلا کام نبی سجدہ چاہی رب دی حمد و ثنا بیان کرنا سبحان ربی اللہ علیہ دے تسبیح پڑھنا سار مبارک سجدے دے وچ رکھنا اتھائی کنو چند مسئلے سنو اللہ اکبر ہن میں تو کوئی بھی نہیں آکھ سکتا آلو ذرا محبت نال سبحان اللہ بس وہ توجہ نال سنتے بیٹھے ہوئے میرے واسطہ ایو ہی بہوئے یہ اگر اللہ سکتے میں تھوڑا جہاں توالی میں تھوڑا جہاں میں برکت رہے ہو چاہو محبت نال سبحان اللہ انہا تا پیتی بھائی جان چاہتے میرا کیا قصور ہے توجہ ہے پڑھو درود شریف محبت نال اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم اب آمین جی وقار سنو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نماز سر مبارک سجدے وچ اور اتھے کنے ایک بھائی بات بھی عرض کی جلا یعنی نماز مرد و عورت دوہے ہوتے فرض عورت بھی نماز چھوڑ نہیں سکتی نماز دی معافی عورت کو نہیں عورت نماز پڑھے بی بی فاطمہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبار الاخیار اٹھاؤ مقدس بی بیاں دا ذکر خود خدا بھی کرے دے حضرت بی بی مریم دا ذکر قرآن چ کہنی کیا وہ جوان ہے یا مئی ہے اللہ نہ ذرا محبت نال یار اس مقدس بی بی دا ذکر خدا بیٹھا کرے دے تو پتہ چلا نہ ہر زن زناست نہ ہر مرد مرد خدا پنجن گوشت یکساں نہ کرد اللہ اکبر بی بی فاطمہ صاحب اخبار الاخیار شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق مقدس دہلوی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ ہندوستان دے سرزمین دے ہوتے سب تو پہلے مدرسہ بڑھا کے رسول اللہ دی حدیث پڑھا مردی ابتدا کی دیئے ہوں دا نا شیخ محقق شاہ عبدالحق مقدس دہلوی سرکار ہے یعنی ایڈا بڑا عالم اور اتنا بڑا فقیہی اللہ اکبر یار اے ایڈو رکھتے جے کر میں پینا چاہا تا اے بھول دی ہر شئی نہ کو اللہ ذرا محبت نال سبحان اللہ حضرت سیدنا شیخ محقق الاطلاق یعنی تعارف کے اندر اگر بنجا میں کو میرے بھائیو ڈھیر سارا وقت درکار ہے لیکن تہاڈے سمجھاون دی خاطر اتنا عرض کر دیوا جو شیخ محقق اتنا بڑا نہ ہے پرائے بندے بھی ہی کو اپنا امام آدھے اغیار بھی ہی کو اپنا امام آدھے باقی یعنی علماء غیر مقلدین تو ہٹ کے یعنی دیوبندی مکتب فکر یا بریلوی مکتب فکر انہاں دو ہے دے متفقہ طور دے ہوتے امام رہبر و رہنما شاہ عبدالحق مقدس دہلوی سرکار ہے اے دو ہے منے دے اور اے جیاں بزرگ اپنی کتاب دے اندر کیا بیٹھے لکھ دیں بی بی فاطمہ صاحب فرمیدن جرویلے فوت ہو گیا انہاں دی اسرائیل کو کہیں خواب وچ ڈٹھا انہاں دی روح کو اسرائیل کہن کے ویندا پہلا آسمان کراس دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان جرویلے کراس کرن پئی روح
ایک فرشتہ نال کھڑا ہوا اسرائیل کو آکے ماشاءاللہ اے تک روح آ گئی ہے، ایک کیڑی بی بی دی روح ہے، تے اسرائیل آکے انہا نا ہے فاطمہ صاحب، روح کھڑ گئی ہے۔ اللہ 120 سال دنیا دی زندگی گزار کے آندھی پہیاں، کہیں غیر محرم دی زبان تے میرا نا نہیں آیا، آج تیرے کنے آندھی پہیاں غیر دی زبان تے میرا نا ہے، جنہ عزت دی لاج نہیں رکھ سکتا تو سڑوایا کیوں ہیا؟ اے رب نال ہو جلو جائی، کوئی ناراضگی نہ ہے، کیونکہ رب دے مقرب بندے جنہ اے جے علاوہ ان دے وچ بھی رب دی رضا ہوندی ہے، اور قوم کو دکھاور مقصود ہوندے کہ مقام کتنا بالا تر ہے۔ اے بی بی فاطمہ صاحب اتنی اللہ اکبر زاہدہ کیویں بنن؟ فرمایا جیویں میرے خدا میں کو آکھے میں ایک پل بھی خدا دے نافرمانی کہنی کی تھی، ہنگلو اللہ نے وہ بی بی کو مقام ولایت عطا فرما چھوڑے۔ تمہارے سارے پاسے ولی کون ہے؟ 40 دی جڑا قبرستان بہ کے چلا کٹے وڈا پیر ہے، نہیں توجہ کی تھی، ہی پیر کو آگو 7 دی دا مسجد تے چلا ہی کٹ چا، نہیں توجہ کی تھی تسی بھائی 40 دی جے کر قبرستان وچ پہ سکدے 7 دی مسجد پٹے نہیں ہے، مسجد کیا دی بھائی مسجد دی کندی کو پرے کنے سلام کرے بھائی جنہ 40 دی اللہ اکبر چلا کٹے، میں پوچھنا چاہنا کیتا چلا کٹے ایو 40 دی جے کر تیری نماز نہ چکے آتے تلاوت قرآن نہ چکے ہاں تے کو چلے دی لوڑ نہ ہی تیرے ہوتے رب دی رحمت دا اللہ اکبر اتنی بہاروں میں ہاں کہ مقام ولایت دے منصب تے فیض جیڑا بندہ ہی تھے نہ وہ کدا نماز چھوڑیے نہ رب دے قرآن دی تلاوت چھوڑیے۔ اے خامیت یعنی پیر آگے ہوں میں آپ ہی دا پیر دا پترہ بھئی اتھائی کہ اللہ اکبر کچھ بندے ناراض تھی بنے تسا آسا جتنا پیران کو چم دے ہیں اللہ دی قسم اتنا پیر دی ماویوں کو کہنا چمہ ہو سی کوڑ بٹھا دا پیچھے اللہ چھوڑو ذرا محبت نال سبحان اللہ بھائی جتنا تسا سا پیرے کو چم دے اتنا ہوں دی امائیوں کو کہنا چمہ ہو سی اللہ دے نیک بندے تیرے واسطے سب تو وڈا پیر تیرا ابا ہے، تیرے واسطے وڈی مرشد تیری ماں ہے، جے کر تو خدا کو راضی کرنا چاہنے اپنے ابے دے ہاتھ چم اپنی ماں دے پیر چم اندے وچ رب دی رضا بھی ہے مصطفیٰ کریم دی رضا بھی ہے۔ اچھا نساؤ نبی سے کنے وڈا پیر کوئی ہے؟ ایمان نال نساؤ نبی سے کنے وڈا پیر ہے؟ جہاد اور جہاد اہم فریضہ نبی سے جنہوں نے جہاد دا صدا دیونا گھر کوئی نہ رہا ہے۔ ایک صحابی جنہاں حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ بیٹھن باز میں نبی سے جہاد دی تیاری بیٹھے کریں اللہ اکبر معاویہ بن جاہمہ کھڑے تھے یا رسول اللہ میں جہاد دیونا نبی سے فرمایا تیری ماں جی دیئے جی یا رسول اللہ فرمایا میں نہیں کھینے میں ماں دی خدمت کر اتنا پیر سے کیا دن چھوڑ ماں کو میرے آستانے دے آٹک بھائی پیر جیڑا وڈا پیر ہوئے توجہ کرے آپ جملہ اللہ اکبر ہے تا میڈا اگر آپ نے پسند تو ولا قبول کر گنے ہے ناوے پسند تا ہٹا دی وہے میں فقیر آپ نے دامن دے اندر ولا چا سنبھلے سا بھائی جیڑا وڈا پیر ہوئے تو پیر کو آگ دعا مانگ کے رب کرے جنت گھنا دے پیر جڑا دعا دے اچھے سی پہلا آسمان ٹپڑا پوسی دو جا تریجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں اتو کھڑی ہے جنت پیر جیڑا کامل ہوئے اتو جنت پکڑ کے تے کو لہانے سی بلا جنت داخلہ ہے لیکن گھر میں ماں جو بیٹھی ہے تے ماں دے پیرا تلے جنت پروں جنت گھنوینے تے جڑی گھر بیٹھی ہے یعنی پرے والا سفر کریں دے ہونی تاؤں کہ بلی والے سفر ہوئے میں سیدھا سیدھا 5 منٹ دا تے میں ایویں بائی پاس ونجا تے ولا او بکر منڈی والا روڈ گھن کے ولا اپنے گھر ونجا میں کو کون سی آنا آکسی بھائی بھاوے پہ گھر میں دا پیا بھئی اگر کوئی بندہ آکے کدے میں کہا گھر ایسے ایڈو نالائے کھڑے ہوئے میں کہا کو میں پرو وال کیا سا واسے بھئی اے عقل نہیں دے وے دماغ نہیں بھئی عقل ہو گیا سیدھا رستہ ہے 2 منٹ کر تے 10 منٹ دے سفر دی چل ہو رہے بھئی پرو جنت پیر کنے منگوینے تے جڑی نیڑے پئیے نہیں توجہ کی دی تو جامع الصغیر دی حدیث مبارک الجنت تحت اقدام الامہات نبی سے فرمایا جنت ماں دے پیرا تلے ہے جے کر تو رب دی جنت دے ونجنا چاہنے تو اما بابے کو راضی رکھا کر اللہ اکبر بابے جی وکر آؤ آگے دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء علیہ السلام دے پیارے غلام نبی کریم علیہ السلام سار مبارک جروے سجدے چ رکھے حدیث مبارک دے الفاظ ساجدن للہ عز وجل سار مبارک سجدے وچ آئی ہن سجدے کتے شرط ہیں یعنی کیڑی شرط ہے اگر شرط آوے سمجھ تو والا پیچھے تساں دل وچ ہی صحیح الا چھڑے سجدے کتے پہلی شرط ہے وضو دا ہونا ضروری ہے بغیر وضو دے سجدہ کہنے پہلی شرط دوسری شرط ہے جتنا سجدہ دینے پہ جگہ پاک ہوئے نہیں سمجھے تو بھئی جڑے نماز پڑھ دے آدھی ہوئے تو او تا محبت نال اللہ چھوڑو نا نماز دی پہلی شرط
وضو ہو سی تے نماز تھی سی، بغیر وضو تے نماز خدا دی بارگاہ وچ قبول نہیں۔ اور اے جی آدھی کفر درجے دے تک پہنچ ویندے اور کفر دا مرتکب تھی ویندے جڑا جان پوچھ کے بغیر وضو تے نماز پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ رب دے حکم دی ایک خلاف ورزی، بھئی ہٹ دھرمی نہیں سمجھے تساں، اے ہٹ درمی نہیں طبیعت چاہے اللہ دے وضو کر کے آؤ تے تو کوئی نہ میں ایویں کھڑا پڑدا، یعنی خدا نال مقابلے کنڈی کھڑے وا بندہ دا نہ تھیا، بندے دا کام ہے خدا جیویں آکھے بس خدا دے اگوں سر سٹ ونجے، جو رب دا حکم ہے چپ کر کے من ونجنا، اے بندے دا کام ہے، صاحب ایمان دا کام ہے، مسلمان دا کام ہے۔ توجہ ہے آباب ذی وقار سجدے یعنی وضو جرے نماز پڑھو، پہلا کام وضو ہوئے، دوجا کام جگہ پاک ہوئے، تیجی شرط جسم خود اپنا پاک ہوئے، چوتھی شرطہ گن دیا ہے میں کو بھولن دی عادت ہے یہ کر بھول گیم والا موڈ برو شروع موڈ کرنے والا شروع تے والا میں گن میں دا راسا تے دا واج بیسے اتھائی یہی گلو میں نے نالی میں تھوڑا جہاں ساتھ رہے سو۔ پہلی شرط وضو، دوجی شرط جگہ پاک ہوئے، تیجی شرط بدن پاک ہوئے، چوتھی شرط کپڑے پاک ہوئے، پنجویں شرط قبلے دا ہی پتہ ہوئے، یعنی این پاسے قبلہ ہے، ایڈے منہ کر کے نماز پڑھو تھی ویسی، ایڈے منہ کر کے کڈے منہ کر کے پڑھو قبلے والے پاسے، شاباش۔ پنجویں شرط، چھویں شرط سجدہ جیکو کرنے اون ذات دا ہی پتہ ہوئے، تے تساں سادہ پیرے کو کھڑے کرے نہیں توجہ کی تساں تواڈی یا چپ خان پر قاضیہ دے پیرے کو طواف کرن دے مجبور کر گئی ہے۔ نیک تھی وہ جے کر تساں علایا ہوئے ہاں قبراں دے طواف اج نہ تھی دے پے ہوئے نا، بس ای تو اوکھا جملہ علا نہیں سکدا کیونکہ یہ بازم دے اللہ اکبر میں آدھا جڑا بندہ آئے ہوں دا دل بھی نہ ڈکھے تے رسول اللہ دے شریعت دا پیغام ہی پہنچ بجے۔ اوڈو بھی تا مجبوری ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، تو ساتھ دے اے ڈاٹھے لفظ علی دے قرآن لفظ علی دے میری جرت اوقات ہستی ہے میں ڈاٹھے لفظ علاما سجنوں جنہ ڈاٹھے خدا دا حکم ہے تا میری کیویں جرت میں نہ ڈساں۔ بلغوا انی ولو آیا نبی سے فرمائے ایک گال سنو تواڈے کول امانت ہے میری بے امتی تک پہنچاؤ، نہیں توجہ کی تساں۔ سجدے کیتے شرطاں جگہ پاک ہوے وضو ہوے اے ہن شرطاں میں گنوایا، ہن آؤ تھوڑا جہا کرکٹ گراؤنڈ جلدے ایویں تھوڑا جہا ٹائم کیتے ایک کرکٹ والے میدان جلو افریدی مارے چھکا میں پاک جاتے ہوں دا نا نہیں گرنا چاہتا والا کوئی بندہ اٹھے ایسے او اے جہاں بندہ ہے میں کہ اے ممبر رسول اللہ دے اندھے تے گال بھی اللہ تے اللہ دے رسول دے تھی انہیں جنہ اسا اپنے خاندان دے حال نہیں سے ون سکتے۔ خدا دی قدرت ہے جائیے 40 سال میچ کھڑ دن 41 سال جوال مبلغ بن کے آوینن ول تبلیغ شروع تھی وینن جے کر تبلیغ پہلے کرکٹ کھیلو تے ول تبلیغ کرو ول چاہے 10 سال مدرسے پڑھے اونچا کی دی رکھے ہون تقریر اوکھی تھی نہیں پہیے تھوڑی جی۔ اچھا میں تھوڑا جی اپنے لفظہ دے ولا کنٹرول کرے نا تھوڑا جی میں کرکٹ میدان جل دیں افریدی مارے چھکا مار کے دیتے سی سجدہ قوم دا نوجوان واہ صحیح واہ مولی صاحب تسا گڑا مسیح تو جو نکلو دا پتہ ہوئے آج صحیح افریدی چھکا مارے 50 پورا تھے 100 پورا تھے میچ پاکستان جتے افریدی دیتے سجدہ میں کہ بھئی میں تا ہاں کتاب دا آدھی میں تا کتاب پڑھ دا میں کو تا کتاب تے رسول اللہ دے شریعت یہ آدھی ہے جر ویلے سجدہ دیو جگہ پاک ہوئے جڑے گراؤنڈ دیتی پہ نو جگہ پاک ہے محفل میلاد جو ہوئے تو نویت ذریعہ پیا ہوئے تے کوئی بندہ ہو کا دے بھئی پہلے نماز والا لنگر والا ہر پاسو صدا دے اسے کھیس چاہوا ہے میں کہ کیوں تلے گھا کہنی گھا دوتے وال دری کہنی صحیح گھا بھی ہے دری بھی ہے لیکن کھیس بھی سن جے کر اتھا ویچ سکتے کھیس تو اتھا نہیں سمجھے تو بھئی سجدے کی تے پہلی شرط جگہ پاک ہوئے تے او کوئی سجدہ کہنی اتھا جڑا سجدہ ایک دوجی گال ہے وضو دا ہومن شرط بغیر وضو دے سجدہ نہیں تھیندا چلو میں مومن واسطے غالب یقین تے ایمان رکھدا میرا ایمان ہے ہر کھلاڑی جڑے ویلے گراؤنڈ چاندے چلو او وضو کر کے آندے میں من گننا چلو تے کو راضی کرن کیتے من گننا پہلے گال ہے منن دی کہنا اللہ دی قسم میں منن دی کہنی لیکن چلو تے کو راضی کرن کیتے میں من گننا بھئی پرلا بندہ جڑے ویلے آندے بیٹھ چا کے تے اپنے موزے شوزے بات کے تے او وضو کر کے آندے چلو میں تیرے آکھے تے من گننا تے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میچ کھیڈے سی وضو بچے
تے ایڈا زور ہی لے سی عقل مند اشارہ کافی ہے تے وضو بچدا نہیں بغیر وضو دے سجدہ بھائی قوم کو تربیت دی ضرورت ہے نبی صحیح فرمائے کوئی صاحب ایمان مسلمان بندہ بغیر وضو دے جان بوجھ کے سجدہ کرے او کو سمجھاؤ ایک کام فعل حرام ہے خدا دی ناراضگی دا سبب ہے والوی ٹک ونجے اپنے کام دے اوتے والو بندہ اللہ اکبر خدا دے فرمان کو ہٹ کیتی کھڑے اللہ دے کو ہٹ درمی دا مظاہرہ کیتی کھڑے اے جے بندے نال خدا دی کوئی گال نہیں اے اللہ دی رحمت دا کوئی حقدار نہ پڑسی خدا دی رحمت ہو دے واسطے ہے جڑا اللہ دے آنکھیں کو من کے نماز ہوئے کھڑا پڑ دے جو خدا دا حکم ہے نہیں توجہ کی دوسرا اللہ اکبر ہی واسطے نبی کریم علیہ السلام جربلے این جم دے ٹائم نبی سے ساجدن للہ عز و جل سر مبارک سجدے وچ رکھے ہن سجدے دے شرط ہیں تے جم دے بال کو چپتا بھئی میں جمدا پیا یا کوئی نہ بجڑا بال جمے حدیث مبارک نبی سے فرمائے مشکات المصابی اور حدیث مبارک ابن الماجہ اس دے اندر بھی حدیث مبارک موجود ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث مبارک موجود مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث مبارک موجود اور مجموع الزوائد علامہ حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حوالے دا ذمہ وار میں جے کر نکلے کوڑا فقیر ساری زندگی تقریر دا روادار نہیں علامہ حیثمی نے بھی اس حوالے کو نقل کیتے تاریخ مدینہ دمشق کے اندر محدث ابن عساکر نے بھی اس حوالے کو نقل کیتے اور باقی ضیاء النبی اردو دی کتاب ہر بندہ اپنے گھر دے اندر کتاب رکھ دے پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی اس حوالے کو نقل کیتے اور باقی بھی متعدد کتب دے اندر مسند امام اعظم ابو حنیفہ جڑی درس نظامی دے 3 سال ہر طالب علم کو پڑھائی ویندی ہے وہ دے اندر بھی حدیث مبارک موجود نبی سے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواه یحودانہ وینصرانہ او یمجسانہ نبی سے فرمایا کافر دے گھر پتر جمے کرار دے گھر پتر جمے مسلمان دے گھر بھائی پتر جے دے گھر جمے تھی جے دے گھر جمے بال جے دے گھر جمے نبی سے فرمایا مسلمان جمے فطرت اسلام دے جمدے ہن تو آ کے کیویں میں اس میں کچھ پتہ میں تو محبوب دا فرمان سنے تے پڑھ دیتے ہن ونج مدینے دا ٹکٹ کٹا پوچھ نبی سے کنے کیوں تا لڑائی ہے بھئی محبوب دی حدیث ہے جے کر آکے حدیث کہیں نہیں تا فقیر 100 کتاب تیرے سامنے رکھ سی والوی تو آکے حدیث کیوں ہے تا این دا جواب میرے کنے کہیں نہیں تو نہیں توجہ کی ہر بچہ کافر دے گھر جمے مسلمان دے گھر جمے فطرت اسلام دے جمدے نبی سے فرمایا فآبواہ یحودانہ وینصرانہ او یمجسانہ اگر پیو ماں مجوسی ہوویں پتر کو مجوسی بناویں پیو ماں نصرانی ہوویں پتر کو نصرانی بناویں پیو ماں اللہ اکبر یہودی ہوویں پتر کو یہودی بناویں لیکن جر ویلے جمدے مسلمان ہوندے نبی سے فرمایا پہلے 3 مہینے بچہ 1 2 3 ہلکے ہلکے روور دے انداز دے اندر رہ دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 6 7 8 اگلے 3 مہینے 5 6 7 نہیں توجہ کی دوسرا بھلائے ہوئے نا 1 2 3 مہینے لا الہ الا اللہ 4 5 6 اگلے 3 مہینے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ 7 8 9 اگلے جڑے آخری 3 مہینے ہیں نبی سے فرمایا اگر اما بابا مسلمان نہ ہوئے کرال ہوئے بچہ ہلکے ہلکے رومن دے اندازے چاہ دے اللہ میرے پیو ماں کو اسلام دی دولت عطا فرما میرے پیو ماں کو مسلمان بنا اگر اما بابا مسلمان ہوئے والے بچہ رومن دے اندازے چاہ دے اللہ میرے پیو ماں دی بخشش فرما ابن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرما آگے دو جا علیہ السلام سار مبارک سجدے دے وچ رکھے میں پچھلے حدیث مبارک دے الفاظ اللہ اکبر قال تامنۃ رضی اللہ تعالی عنہا وداتو صلی اللہ علیہ وسلم وداتو مکحولا مدہونا مطیبا مختونا یعنی جر ویلے محبوب ہیں ایویں لگدا زلفے وچوں تازہ پانی بدا ٹپک دے اور سرمے دی دھار چھکی ہوئی کپڑے پا کے اسیں کیویں عقل منے دے بھئی نبی سی کپڑے پا کے جم پن میں کہ باب آدم کو جان دے ڈاڈھا ابے آدم کو تا ڈاڈھا جان دا میں کہ بابا آدم پورے بشر دا بابا ہے ہر بنی نو یعنی کہ ہر انسان دا باب البشر ہے بابا آدم اللہ سے باب آدم کو بنائے کبھی پسلی وچ اما حوا کو جر ویلے جمائے سی نکی جئی بال نہ ہی جو بابا آدم فڈر وچ کھر کے پلیندا رہ گیا ول پالوس ول شادی کی تو اس کو اکیلا جمی بالغا جمی کپڑے سودا جمی جے کر باب آدم دی کھبی پسلی وچوں تیری میری ماں حوا اکیلا بالغا کپڑے سودا جم سکدی ہے ول اما حوا دی توبہ قبول تھئی مصطفیٰ دے صدقے بھئی جے دے نا دے صدقے ماں حوا دی توبہ قبول تھی وے اون امام دے لنگی گھوٹو پو دے اما حوا رضی اللہ تعالی عنہ کھبی پسلی وچوں جم پے جر ویلے اللہ رب العزت نے اے رب دی قدرت ہے
چونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہی واسطے مرد دی ایک پسلی گھٹ کہیں کہ ویلے عورتاں کاوڑیاں بیٹھی ہوویں نا اے آکھ سنن جلو جلو مرد اسا تو کو جان دے ایسا نہ ہوندے تساں کیڈو آندے میں کہ اما تھوڑا ہولا ہاتھ نہیں رکھ دی ساڈی ایک کو کھٹی ہے اے قوم کھٹنے چ نہیں آئی غلط بٹھا دا تالا چھوڑو ذرا محبت نال سبحان اللہ بھئی باب آدم دی کبھی پسلی بچو اما حوا دا جملہ اے رب دی قدرت ہے میرے مصطفیٰ دلنگی بھی رب دی قدرت ہے جو جڑا محبوب دی آمد تھئی ہے تھاتی ودے ہن سرمے دی دھاری چھکی ودے ہن جنتی جوڑا بھی زیبتن فرمائی ودے ہن اور ساجد اللہ عز و جل سر مبارک سجدے دے وچ رکھے جڑا سر مبارک سجدے وچ رکھے نے کیا پڑھے نے سبحان ربی الاعلی اما سن فرمیندن میں اپنے کناں نال سنے ایک نہیں کئی کتاباں دا حوالہ ابن جوزی سوا بندہ اس روایت کو بیٹھا لکھ دے اما سن فرمیندن جڑے ویلے میں رب دی تسبیح سنیے میں کو یقین تھی گئے کہ میرا پتر وڈیاں شاناں والا ہے وڈے مقام والا ہے ساجدن اللہ عز و جل سجدے تو بعد حدیث مبارک اگلے الفاظ ہونے ہی روایت کو پورا کرنے 5 تو 7 منٹ تے وال جلدی جلدی تو لنگر نال ملاقات کروینے جے کر ایک دفعہ تسا میڈا ہاں ٹھارو محبت نال بیک زبان تھی کہ اونچی آواز نال سبحان اللہ اللہ چھوڑو تا اللہ تو کو خوش رکھے اللہ خوشیاں تواڈے مقدر وچ لکھے تواڈے سارے غم تواڈے سارے دکھ این ذکر خیر دی برکت نال اللہ دور کر چھوڑے حدیث مبارک مسند دینوی شریف دی نبی سے فرمایا ذکر الانبیاء عبادتن و ذکر الصالحین کفارتن فرمایا انبیاء دا ذکر کرنا رب دی عبادت ہے اور صالحین دا ذکر کرنا گناہ دا کفارہ ہے الحمدللہ ساڈے واز ساری تقریر دے اندر رب دا ذکر بھی ہوندے رب دے محبوب نبیاں دا ذکر بھی ہوندے اور رب دے محبوب بندیاں دا ذکر بھی ہوندے توجہ ہے ساجدن للہ عز و جل نبی کریم علیہ السلام سر مبارک سجدے دے وچ رکھے اگلے الفاظ کے حدیث دے رافعا یدیہ الی السماء نبی کریم علیہ السلام سجدے دو بعد اما زین فرمیدن میں اپنی مبارک آنکھ نال دے دی پئی ہمیں جو محبوب دو جہاں اپنے دوے ہاتھ چاہ کے آسمان دی طرف دعا گو ہن اور دعا دے وچ کیا لفظ ہن اللہم اغفر لامتی اللہ میری گناہگار امت دی بخشش و مغفرت فرما او محبوب نبی بوقت پیدائش جے امت دی بخشے دی دعا رب دی بارگاہ وچ منگیے اور حدیث مبارک آقا دو علیہ السلام بخاری شریف مسلم شریف ابو داؤد سیاستہ باب الشفاء ہر سیاستہ دی کتاب کے اندر اور متعدد کتب احادیث کے اندر حدیث مبارک موجود آقا دو علیہ السلام فرمائے یوزع للانبیاء منابر یجلسون علی حتی یبقى من بری لا اجلس علی وانا قائم بین یدی ربی منتصبا فیقول اللہ تبارک و تعالی ما تريد ان اسرا بامتک یا محمد فاقول اجل حساب فرمیدن آقا دو علیہ السلام قیامت نہیں ہو سی میری گناہگار امت ایک پاسو کھڑی ہو سی رب دے عرش دے اوتے میں سجدہ دے سو اے جزو انکساری نال اللہ سے فرمائے سی محبوب سر مبارک اٹھاؤ والا سوف یوتی کا ربک فترضا آج میں خدا تو راضی کرے سو منگو کیا منگ دے وے نبی سے فرمائے میں خدا کنے جڑی شے منگ سا او گناہگار امت دی بخشش ہے ایتھے علامہ اقبال بول پہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلی بنائے خدا اور بسائے محمد اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرما گے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ آگے دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء علیہ السلام فرمائے گناہگار امت واسطے اور نبی سے حدیث ہے نبی سے فرمائے جے کو میری شفاعت یقین کہنی او بندہ مومن ہی کہنی یعنی جے کو نبی سیدی شفاعت یقین کہنی نبی سے فرمایا وہ بندہ ایمان والا نہیں ایمان والا اوہ جنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دی شفاعت دے ہوتے ایمان تے یقین رکھی کھڑے ہی گالو تا موزن جنہ اذان نے دے تو ساسا دعا منگ دے ہیں وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ اللہ محبوب کو مقام محمود عطا فرما جیندہ وعدہ اپنے یار نالتا خود کیتے اللہ اکبر ساجدن للہ عز و جل رافعا یدیہ الی السماء آگے دو علیہ السلام دوہائے ہتھے مبارکہ کو چاہ کے رب دی بارگاہ میں دعا گوہا جرا دعا منگی نے اگلے الفاظ کیا رافعا یدیہ اور دعا واسطے آگے دو علیہ السلام فرمائے نبی سے فرمائے مغرب دی نماز دو بعد جڑا بندہ رب دی بارگاہ میں دعا منگے حدیث دا حوالہ
تنبیہ الغافلین دے اندر فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ سوالے کو نقل کیتے. اس تو بعد اللہ اکبر علم الیقین دے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے. اس تو بعد یہ حوالہ نزہۃ المجالس علامہ عبد الرحمن صفوری باب الصلاۃ اس دے اندر بھی حوالہ موجود. السنن الکبریٰ للبیہقی حوالے دا ذمہ وار میں. آگے جو جا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے مغرب دی نماز جڑا بندہ پڑھے تے نماز پڑھن دا عادی ہوئے, مغرب دی نماز پڑھ کے جڑا بندہ خدا دی بارگاہ میں دعا منگے اللہ ان دی دعا کو رد نہیں کرے دا. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا بابا آدم 350 سال اللہ دی بارگاہ میں روندے رہ گئے. 350 سال تو بعد جڑا اللہ نے انہاں دی توبہ کو قبول کیتا ہے او مغرب دی نماز تو بعد دا ٹائم ہے. باب آدم دی توبہ کو قبول کرن تو بعد اللہ نے امت واسطے اللہ اکبر اعلان کر دیتے کہ جڑا بندہ مغرب تو بعد تے اونوں تہجد دے ویلے میں خدا کو دعا منگسی, میں خدا ان دی دعا کو رد کہنا کرے سا بلکہ اپنی بارگاہ الوہیت وچ قبول و منظور فرما گئے سا. انگلو فرمایا مغرب دی نماز دو بعد دعا اپنا امیدہ الحمدللہ ہر نمازی نماز دو بعد دعا منگ دے, لیکن کتھیں یہ دیکھن کو مل دے کہ جب فرض نماز و سلام پھر دے بندے اٹھی کے بھج میں دے. الدعا مخ العبادت, عبادت دا مغز دعا ہے. جدا 10 منٹ علی نماز پڑھیے تا 1 منٹ رب کنو بخشش بھی منگ چا, رب دا کرم تے رب دی رحمت منگ چا, کیونکہ دعا عبادت دا مغز ہے. جدا نماز دو بعد دعا دیا جیسے اللہ دی رحمت دا حقداری بنوے سے, خدا دے قرب دا حقداری بنوے سے. آگے تو جہاں امام الانبیاء علیہ السلام دے پیارے غلاموں نبی سے فرمائے میں نگاہ نبوت نال دیکھدا پیا میری امت دے وڈے وڈے عبادت گزار, میری امت دے وڈے وڈے پہلوان, بڑے بڑے طاقتور 5 اوکھے جائیں کھڑ ویسن, 5 اوکھے جائیں ہر ویسن, 5 اوکھے جائیں اللہ اکبر انہاں دی قسمت ساتھ نہ دیسی. میں نگاہ نبوت نال دیکھدا کھڑا سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہاتھ بد کدن سونا وہ 5 جائیں کیڑی ہیں. نبی سے فرمائے عند الموت جدا موت دے آرے چل سن اکثر بندیاں دا خاتمہ ایمان تے کہنا تھی سی اتھا فیل تھی ویسن وڈے وڈے پہلوان. یا رسول اللہ دوجی جگہ فرمایا قبر دے وچ بھی بندے فیل تھی ویسن. یا رسول اللہ تریجی جگہ فرمایا جرولے منکر نکیر آسن اتاہو ملکان اسودان ازرقان, کالے رنگ دے ڈراکلے فرشتے موٹے موٹے اکھی والے اور نیلے نیلے گلہ والے, اے ہر مومن دی قبر دے وچ جرولے آسن. نبی سے فرمایا میں دے دا بیٹا اکثر وڈے وڈے طاقت باری تھا فیل تھی ویسن. یا رسول اللہ چوتھی جگہ نبی سے فرمایا جرولے قبر تو بارو نکل سن اللہ دے میزان دے کول کھڑے ہو سن اتوی اللہ اکبر اے قسمت ساتھ چھوڑ ویسی اتھا کہ اے ہر ویسن. یا رسول اللہ 5ویں جگہ نبی سے فرمایا پل سرات اتک من الشعر وال کرے پتلی تلوار کرے تکھی المواہب لدنیہ بالمنہ المحمدیہ امام احمد بن محمد القسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ 60,000 سال ای 60,000 سال ای 60,000 سال ای پل سرات دا سفر ہے یہ تو ہر کہیں گزرنے. نبی سے فرمایا میں دیکھا بیٹھا بڑے بڑے طاقتور بڑے بڑے پہلوان اتھا ہر ویسن اتھا کھڑ ویسن. صدیق اکبر جرولے گال سنیے اتنا رنن کہ ابو بکر سیدی داڑھی مبارک تر تھی گئی ہے. توجہ ہے آکے تو جہاں سید الانبیاء علیہ السلام جنہاں داڑھی مبارک تر ہوئیے صدیق اکبر روندن. صدیق اکبر دے رومن دے انداز کو لے کے باقی صحابہ رو پہ جرا باقی صحابہ رونن. ہون میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مبارک طیب و طاہر مبارک و اکھی جن بارے میرے مرشد کریم سیدی ساندی مرشدی آقائی ملجائی اشہب العلماء معمور من اللہ و معمور من الرسول فاتح قادیانیت نائب رسول حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ لجپال کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما گئے الطیف سراب من طلعتہی والشد و بدامی مفرتہی فاسکرت ہونا من نظرتہی نینا دیا فوجا سر چڑیا مکھ چندر بدر شاشانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے کالی ظلف تیاک مستانی ہے مخمور رکھی ہیں مد بھریاں. توجہ ہے اللہ اکبر. سنو یہ روایت کو مکمل کروں تے اللہ اکبر تقریر بالکل اختتام علی پاس ہے لیکن چونکہ روایت پوری کر بیٹھا انہیں کو بیچ درمیان دے اندر چھوڑنا اے بلا بات ادھوری رہے ویسی سمجھنا آسی. پیارے غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ تو آکو ساکو 5 وقت نمازی بناوے ہولے ہولے آکو چاہمین. اللہ تو آکو ساکو نماز دا آدھی بناوے تہجد دا آدھی بناوے چاشت اوابین اشراق دا بھی آدھی بنا چھوڑے. لیکن نوافل او بندہ پڑھ دے جڑا فرض پہلے پڑھ دا ہوئے نہیں توجہ کی دی تو ساتھ. اب آبی جی وقار آکے دو جان صلی اللہ علیہ وسلم جرولے رنن فابقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نبی دے طیب و طاہر مقدس مبارک
اکھی مبارک دے وچوں جڑا نیر مبارک موتیاں دی لڑی دی صورت ڈھٹھن حضرت سیدنا جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ تشریف گنن، آپ نے آ کے عرض کیتے یا رسول اللہ، اللہ دا پیغام چاہیا، اللہ سے فرمائے دے پہلے ابو بکر کو چپ کرواؤ۔ وجہ یا رسول اللہ، ابو بکر دے رومن دے انداز کو دیکھ کے اللہ دے آسمان دے فرشتے رون دے کھڑے۔ تفسیر رول بیان دے اندر حوالہ موجود، تنبیہ الغافلین فقیہ ابو اللہ سمرقندی حوالہ موجود، نزہۃ المجالس امام عبد الرحمن صفوری حوالہ موجود، اس کے بعد علم الیقین مولانا محمد جعفر حنفی حوالہ موجود، اور باقی بھی متعدد کتب دے اندر حوالہ موجود ہے۔ آقا جو علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اس آیت کے ضمن دے اندر ہر مفسر میں لکھ دے آقا دو علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر دے مبارک طیب و طاہر اکھی مبارک کو صاف کر کے فرمائے ابو بکر چپ کر، اوکھے جئی میڈیسن انہاں دا علاج تے انہاں دا حل جبرائیل رب کنے گھن کے آیا بیٹھے۔ سنو او حل تے علاج تے پیچھے جا یا رسول اللہ، وہ حال کیا ہے، انہا علاج کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں آکھائی سب تو اوکھی جا موت ہے، کیونکہ اوکھا مرحلہ ہے، اتھا پتہ لگ دے کہ دا خاتمہ ایمان تے کہ دا نہیں، لیکن جین دی عادت ہو سی فجر دی نماز پڑھ دی، اللہ فرمائے دے انہا خاتمہ ایمان دے ہوتے تھی سی۔ فجر دی نماز پڑھ دی جن دی عادت ہو سی انہا خاتمہ ایمان دی گرنٹی جبرائیل خدا کنے کھن کے آئے، اور اعلان کہیں کی تے وما ینطق عن الہوا، اللہ اکبر، محبوب دے او لب مبارک جنبش چین نبی سے فرمیندے پن فجر دی نماز دا جڑا بندہ عادی ہو سی اللہ کریم انہا خاتمہ ایمان تے کرے سی۔ یا رسول اللہ دوچی جا تُس آکھی آوے قبر، نبی سے فرمائے جڑا بندہ زوہر دی نماز دا عادی ہو سی ان دی قبر اچ ونجن کنے پہلے رب دی رحمت موجود بھی ہو سی اور ان دی قبر منور ہی ہو سی، اے زوہر دی نماز دی برکت ہے۔ یا رسول اللہ منکر نکیر جڑا آسن، نبی سے فرمائے بخاری شریف دی حدیث بھئی نمازی بندہ جرویلے مر ونجے منکر نکیر آدن اٹھا کے پوچھتے من ربو کا ما دینوں کا من نبیوں کا وفی روایت ما کنت تقولو فی حاضر راجل محمد علیہ السلام، اترائے سوالہ دا جواب دیر ویلے پوچھ دن مرن والا نمازی ہوئے انہاں کو آتے بخاری شریف دی الفاظ دعونی اصلی دعونی اصلی دعونی اصلی، جلدی کرو پڑھو تھی وہ دیگر دی نماز دا ٹائم میں دا پہ میں کو پہلے رب دی نماز پڑھو۔ مومن اوتھ کھڑ کے بھی آتے دعونی اصلی، پڑھے تھی وہ پہلے نماز پڑھو۔ نبی سے فرمایا مردے کو رات 12 بجے دفن کرو، یا فجر کو 2 بجے دفن کرو، دوپہر کو دفن کرو، تھمی ویلے دفن کرو، شام کو دفن کرو، جر ویلے قبر بند تھی دیے مومن کو قبر دے وچ دیگر والا ویلا نظر آندے، اثر والا ویلا نظر آندے، یعنی سورج غروب تھی نہ پیا ہوندے، لیکن جڑا کامل نمازی تے مومن ہوندے او فرشتے کو آدے دعونی اصلی، پڑھے تھی وہ میں کو نماز پڑھ دو۔ فرشتے آدے گھن جڑے ترائے سوالوں دا جواب گنن آئے ہیں وہ جواب نماز تو دتی کھڑے، اسا پوچھے من ربو کا، یہ نماز دی ابتدا وچ آدھا کھڑے اللہ اکبر، اسا پوچھے ما دینوں کا، تے دین اسلام کے اندر نماز ہے، لہذا وہ جواب آ گیا۔ اسا پوچھے من نبیوں کا، لہذا بیٹے السلام علیکہ ایھا النبی، جواب تو مل گیا۔ وہ چلو نبی سے فرمایا جیڑا بندہ ظہر دی نماز دا عادی ہو سی تے وہ ترک کرا نہ کیتا ہو سی، نبی سے فرمایا قبر دے وچ اللہ اکبر او پاس اثر دی نماز منکر نکیر نہ آسن بلکہ مبشر تے بشیر آسن۔ یا رسول اللہ مغرب دی نماز کدا کم میں آسی، نبی سے فرمایا قبر چ اٹھ سو اللہ دے کول ویسو میزان لگا پیا ہو سی، ترازو نام اعمال تلدے پہ ہو سن، جڑا مغرب دی نماز دا عادی ہو سی اون دے نیکیاں دے وچ اللہ اکبر کثرت ہو سی، مغرب دی نماز دی وجہ تو نیکیاں دا وزن ود وے سی، اللہ جنت عطا فرما دے سی۔ یا رسول اللہ عشاء دی نماز کدا کم میں آسی، نبی سے فرمایا اتک من الشعر، وال کنے پتلی تلوار کنے تکھی، جڑا پل سرات تو ہر بندے گزرنے تے گزر سی، تے جڑا عشاء دی نماز دا عادی ہو سی فیا مرو کل برق الحاطب، جویں آسمان دے اوتے بجلی کڑکارے مار کے گزر ویندی ہے، عشاء دی نماز پڑھن والا بھی پل سرات تو کڑکارے مار کے جنت وچ پیا ویندا ہو سی۔ ہنگلو فرمایا نماز کو نہ چھوڑو، جے جڑا وڈا بندہ ہی ہے ان دی کامیابی نماز دے اندر ہے۔ اللہ تو آگو ساکو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماوے، 5 وقت نماز دا عادی بناوے، با جماعت ادا کرن دی توفیق دے، اور اللہ کریم تو آگو ساکو اپنے اصلاح کرن دی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔